آگے اس کی مثل ہوگی، پھر اس کے بعد اس کی حقیقت ہوگی، اس کے بعد اس کی کیا ہوگی؟ لاکھوں برس اس دنیا سے آگے منتقل ہونے کے بعد، لاکھوں کروڑوں برس تو اس دنیا اور اگلی دنیا کے خواب میں گزارے گا۔ کس میں گزارے گا؟ خواب میں گزارے گا۔ اس کو کہا گیا کیا؟ خواب۔ یعنی مرنے کے بعد پھر ہم ایک لمبے خواب میں چلے جائیں گے۔ یہاں پہ بھی ہم ایک نیند میں ہیں، اور اس نیند کی صورت یہ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ طویل نیند سوئے ہوئے، مریں گے تو جاگ جائیں گے۔ یہاں جو خواب تو نے دیکھا، یکدم جب تیری آنکھ کھلے گی تو تجھے آنکھ کھلے گی تیری، اس خواب سے جب بیدار ہوگا، آدھے نیند کی کیفیت میں ہوگا، آدھا بیداری کی کیفیت میں ہوگا۔ اسی آدھے نیند اور آدھی بیداری کی کیفیت کو کیفیت نزا کہا گیا۔ اسی کو کیا کہا گیا؟ کیفیت نزا۔ اس آدھا تو سویا ہوا ہوگا اور آدھا تو جاگ رہا ہوگا۔ آدھا تو جاگ رہا ہوگا تو اپنے بہن بھائیوں کو اور ان کو کس کو دیکھ رہا ہوگا، اور آدھا تو سویا ہوا ہوگا، ان کو دیکھ رہا ہوگا۔ آدھا تو جاگ رہا ہوگا، آنے والے ملائکہ کو دیکھ رہا ہوگا۔ یہ نیند ہے، یہ کیفیت ہے، یہ اس پہ یہ وقت گزر رہا ہے۔ لوگوں داناؤں کے ساتھ لگ جاؤ، لوگوں اہل معرفت کے ساتھ لگ جاؤ، لوگوں بیدار دلوں کے ساتھ لگ جاؤ، لوگوں بیدار دماغ کے ساتھ لگ جاؤ۔ بیدار دماغ تمہارے دماغوں اور عقلوں کو بیدار کر دیں گے، بیدار دل تمہارے دلوں کو بیدار کر دیں گے۔ اور حاصل جس نے بھی جو کیا وہ بیداری میں کیا، نیند میں نہیں کیا۔ جس نے بھی جو حاصل کیا وہ جاگنے میں کیا، سوتے میں کسی سے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جاگ اٹھو قوم مسلم، جاگ اٹھے اے نوجوانان مسلم، جاگ اٹھو اے اللہ کی مخلوق، بیدار ہو جاؤ اے کائنات کے لوگوں، بیدار ہو جاؤ، جاگو، اٹھو، تیاری کرو کہ وقت انسانی زندگی کا بہت مختصر وقت ہے۔ نہ یہ جھوٹ کے لیے ہے، نہ یہ دولت جمع کرنے کے لیے ہے، نہ یہ حرص کے لیے ہے، نہ یہ زناکاری کے لیے ہے، نہ یہ مکاری کے لیے ہے، نہ یہ فریب کاری کے لیے ہے، نہ یہ دھوکہ دہی کے لیے ہے، نہ یہ رشوت ستانی کے لیے ہے۔ یہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ خود تیری ذات کے لیے ہے، اور تیری ذات کو تب اس سے نفع ملے گا جب تو ذات خدا سے جڑ جائے گا، جب تو ذات خدا سے جڑ جائے گا، ذات خدا سے تعلق قائم کر لے گا۔ اور اس تعلق قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے تو خوب جانتا ہے، اس کا طریقہ ہے کیا تو خوب جانتا ہے، اور تجھے خوب معلوم ہے کہ برا کیا ہے اور اچھا کیا ہے۔ تجھے صبح سے شام تک یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں غلط کیا کر رہا ہوں اور صحیح کیا کر رہا ہوں، اور صبح سے شام تک تیرا ضمیر کتنے کچوکے لیتا ہے، تیرا ضمیر تجھے کتنا جھنجھوڑتا ہے۔ اور فرمایا نیکی کیا ہے؟ فرمایا وہ جو دل کو اطمینان بخشے۔ فرمایا بدی کیا ہے؟ وہ جو دل میں کھٹکے، وہ جو دل میں کھٹکے۔ آپ سمجھ گئے میری بات؟ نیکی کیا ہے؟ جو دل کو اطمینان بخشے۔ بدی کیا ہے؟ جو دل میں کھٹکے، دل میں اضطراب پیدا کرے، دل میں اضطرار پیدا کرے۔ اب صبح سے شام تک تو سوچ لے
کہ تیرا دل کتنی دفعہ کھٹکا اور تو سوچ لے کہ کتنی باتوں پہ اطمینان میں آیا، اتنی ہی دیر تو جنت کا مسافر رہے گا، جتنی دیر اطمینان تجھے ملا رہا اتنی دیر تو جہنم کا باسی ہوگا، جتنی دیر تو تذلیل میں، اضطراب میں، اضطرار میں، بے چینی میں رہا۔ تیری بے چینی تیرے جہنم کی دلیل ہے اور تیرا اطمینان تیری جنت کی دلیل ہے۔ آپ سمجھے؟ اس کو کہتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ معنی کیا ہے من عرف نفسہ؟ جس نے اپنے آپ کو پہچانا۔ کیا پہچانا اس نے؟ اپنے آپ کو جس نے اس طرح پہچانا کہ 24 گھنٹوں میں اضطراب میں کتنی دیر رہا، اضطرار میں کتنی دیر رہا اور اطمینان میں کتنی دیر رہا۔ 24 گھنٹوں میں اضطراب اور اطمینان میں کتنا وقت گزرا۔ اضطرابی کیفیت، اضطرابی کیفیت، اضطرابی کیفیت، بے چینی کی کیفیت دوسرے مقام کی نشاندہی کرتی ہے اور اطمینان کی کیفیت ایک دوسرے مقام کی نشاندہی کرتی ہے۔ معنی کیا ہے کہ اطمینان جنت کی صورت میں تیرے اندر موجود ہے اور بے چینی اور بے اطمینانی جہنم کی صورت میں تیرے اندر موجود ہے۔ تو عالم اصغر ہے، تیری جنت بھی تیرے اندر موجود ہے اور تیری جہنم بھی تیرے اندر موجود ہے۔ تیری جنت بھی تیرے اندر موجود ہے اور تیری جہنم بھی تیرے اندر موجود ہے۔ اور تو ان کاموں پہ غور کر جن کاموں سے تیری جہنم میں مزید ایندھن ڈلتا ہے۔ ان کاموں پہ غور کر، ان چیزوں پہ غور کر جن چیزوں سے، جن کاموں سے تیری جہنم مزید بھڑکتی ہے اور اس کے بھڑکنے سے تیرا دل دھڑکتا ہے۔ جہنم جو بھڑکتی ہے انسان کا دل تیز دھڑکتا ہے، چونکہ خوف کی وجہ سے دل میں دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یا بیماری کی وجہ سے دل کی دھڑکن، یا خوف سے دل کی دھڑکن تیز ہوئی یا بیماری کی وجہ سے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ اگر بیماری کی وجہ سے ہوئی ہے تو یہ بیماری گناہ کی ہے، یہ بیماری غفلت کی ہے، یہ بیماری سستی کی ہے، یہ بیماری نااہلی کی ہے، یہ بیماری غیبت کی ہے، یہ بیماری تیرے ایمان کی ناپختگی کی دلیل ہے۔ اس بیماری کو دور کر خدا پہ یقین کے ساتھ، اس بیماری کو دور کر خدا پہ یقین کے ساتھ۔ لو یہ بیس مہیا ہو گئی ہمارے کلام کی، جس پہ ہم نے 10 منٹ اور کلام کرنی ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ اطاعت اور اتباع، اطاعت عمل باطن ہے، اتباع عمل ظاہر ہے۔ عمل باطن، عمل ظاہر باطن کی تصدیق کرتا ہے، ظاہر باطن کی تصدیق کرتا ہے۔ لہذا آؤ، میں نے آیت پڑھی، یہ 3 چیزیں آپ کو یاد ہو گئی، اطاعت اور اتباع۔ اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت میں اللہ بھی شریک اور اس کے حبیب بھی شریک۔ مگر اتباع کیا ہے؟ دلیل ہے اس کی کہ اطاعت محبت، اطاعت عمل محبت۔ اور فرمایا کہ اس کی علامت کیا ہے کہ تمہارے اندر یہ شے موجود ہے؟ فرمایا اتباع۔ کیا ہے؟ اتباع۔ اتباع ظاہر کے عمل کو کہتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ ارشاد فرمایا ہم نے بنایا انسان کو، اللہ فرما رہا ہے ہم نے بنایا انسان کو، اور ہم جانتے ہیں جو باتیں، ہم جانتے ہیں جو باتیں اس کے دل میں آتی رہتی ہیں۔
ہم جانتے ہیں جو باتیں آتی رہتی ہیں اس کے جی میں